was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad ya habibi ya Muhammad ya shafi'i ya Muhammad khairu khalqi. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. پیارے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی محمد افضل حاضر خدمت ہے اور پروگرام جس کا ٹائٹل ہے رحمت کی برسات. اور رحمت کی برسات انشاءاللہ العزیز آج صرف امہ چینل کے اسٹوڈیوز میں ہی نہیں بلکہ جہاں جہاں بھی آپ نے امہ چینل کو آن کیا ہے، اپنے ٹی وی سیٹ کو ہمارے چینل پر ٹیون ان ہیں اور امہ چینل دیکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز جب آپ یہ پروگرام دیکھیں گے تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کے گھروں پر بھی وہی رحمت جو ہے اس کی برسات ہوگی جس رحمت کی برسات آج یہاں امہ چینل کے اسٹوڈیوز میں برسے گی انشاءاللہ العزیز. اور یہ رحمت کی برسات اس کی جو کیا بتاؤں، اس کی تبرکات، اس کی برکات جو ہیں کہ اس کی ایک بوند، ایک قطرہ، ہلکی سی ایک بوند بھی جس کو میسر آ جائے گی تو پھر وہ ہم جیسے سیاہکاروں بدکاروں کے گناہوں کو دھونے کے لیے اور ہمیں بخشوانے کے لیے کافی ہے انشاءاللہ العزیز. آج مجھے بہت مسرت، بہت خوشی ہو رہی ہے کیونکہ آج ایک بار پھر وہ کہتے ہیں کہ جب کچھ احباب ایسے ہوتے ہیں جب وہ آتے ہیں تو بہار، جہاں وہ آتے ہیں بہار کو ساتھ لے کر آتے ہیں، اور پھر آقا کی یہ جو محبت ہے اس کی یہ بہار جو ہے اس کو تقسیم کرنے کے لیے جو ہے ہمارے مہمان جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا، بلکہ بتاؤں گا کہ آپ مجھے پتہ ہے سارے اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آج جو ہے قاری محمد رضوان صاحب آئیں گے، لیکن قاری صاحب کا جو ہے جس محبت سے میں ان کا تعارف کروانا چاہتا ہوں وہ شاید ان کے شایان شان نہ ہو، لیکن جو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو عزتیں اور جو شرف بخشا ہے اس میں سب سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں جو شرف ہے وہ یہ ہے کہ ان کو بلبل باغ مدینہ کا ٹائٹل جو ہے وہ دیا گیا ہے، اور پھر وہ مدح خان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی پہچان ہے، اور اہل محبت جو ہیں جو وہ ان کے دلوں کی دھڑکن ہیں، اہل ایمان جو ہیں وہ ان کے دلوں کا سرور ہیں، اور پھر جب نعت پڑھتے ہیں تو پھر کی آواز ایسی ہے کہ وہ دل میں ایسے سرایت کر جاتی ہے، دل میں ایسے اتر جاتی ہے کہ آپ کے جو اندر کے جو تار ہیں محبت والے ان کو جو ہے وہ چھیڑ دیتی ہے، اور جو پیغام پھر جو کلام میں پیغام دیا جاتا ہے وہ عقیدہ برحق، عقیدہ اہل سنت والجماعت کا جو محبت برا پیغام عشق رسول ہے اس کو ایسے میٹھے انداز میں اور ایسے خوبصورت اور سوز و گداز والے انداز میں آپ کو پیش کیا جاتا ہے کہ پھر جب وہ آپ کے پاس پہنچتا ہے، آپ کے کانوں سے آواز ٹکراتی ہے، پھر دل میں اترتی ہے، تو اس کے پھر جو اثرات آپ کے دل پر، میرے دل پر مرتب ہوتے ہیں، پھر اس کا سرور ایک ایسا سرور ہے کہ جو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اس کو صرف محسوسات جو ہے اس کی دنیا تک، وہاں تک ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں، اور اس کی لذت اور جو چاشنی ہے وہ بھی ایک ایسی منفرد ہوتی ہے کہ اس کو بھی اگر آپ کسی الفاظ کے جامع میں، ڈھانچے میں آپ اس کو اتارنا چاہیں تو آپ نہیں اتار سکتے. یہ ایک محبت کی زبان ہوتی ہے، لیکن جو اس سے سرور حاصل ہوتا ہے پھر وہ انشاءاللہ العزیز آپ کو ملتا ایسا سرور ہے کہ جو دنیا میں بھی آپ کے کام آتا ہے اور آخرت میں بھی کام آئے گا انشاءاللہ العزیز. تو قاری صاحب قبلہ میرے ساتھ اس وقت یہاں تشریف فرما ہیں، تو میں اپنی جانب سے امہ چینل کی تمام جو ہماری مینجمنٹ ٹیم ہے، خصوصی طور پر بھائی
عارف بھائی، ندیم بھائی اور جناب شہزاد احمد قادری صاحب اور دیگر ہمارے بہت ہی محنتی احباب جو ہیں، ان سب کی جانب سے قاری صاحب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں مزاج، کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کا ایک تو قاری صاحب یہ جب آپ سے نعت سنتے ہیں تو جو سرور ملتا ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، ایک تو وہ ہے، اور پھر جب آپ سے ملتے ہیں تو پہلی نظر میں ہی جو آپ کی مسکراہٹ ہے وہ انسان کو ایسا کھینچ لیتی ہے کہ انسان اس کو بھی الفاظ میں ڈالنا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ بولیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نظر نہ لگ جائے جی انشاءاللہ۔ یہ واقعتاً یہ جو نظر جو ہے یہ اپنے بس میں بھی نہیں ہوتی، محبت سے ایسا ہوتا ہے، لیکن یقین مانیں قاری صاحب، دیکھیں کہ الحمدللہ ہم یہاں چینل پر ہوتے ہیں، بہت سے اب آپ سے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، اور سارے بھائی اپنے اپنے انداز میں اظہار محبت اور اظہار شفقت فرماتے ہیں، لیکن آپ جیسی مسکراہٹ کم لوگوں کے پاس ہے۔ بہت کم لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ جن کو اللہ نے یہ ایسا مسکرانے کا انداز عطا کیا ہے کہ جب آپ مسکراتے ہیں تو جو دیکھنے والا ہے یا جس کی طرف آپ توجہ کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ توجہ نہیں بھی کر رہے ہوتے، جو دیکھنے والے ہیں ان کی جانب بھی، تو وہ سبھی جو ہیں مجھے آپ کی مسکراہٹ کی تعریفیں جو ہیں بہت سے احباب نے بھی کیا، میں خود بھی اس کا معترف ہوں انشاءاللہ۔ الحمدللہ، یہ سب اللہ اس کے رسول کا احسان اور کرم ہے۔ ویسے ہر نعت خواں محترم ہے، بے شک۔ ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں ذو تیری، واہ، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ۔ تو اللہ جسے چاہے جو نوازے، بے شک۔ یہ اس کا فضل اور احسان ہے۔ اور اگر اس مسکراہٹ کے ذریعے سے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کا خصوصی کرم ہوتا ہے اور کچھ لوگ دین سے وابستہ ہوتے ہیں اور غلط چیزوں کو چھوڑ کر نعت مصطفیٰ کی جانب راغب ہوتے ہیں، تو یہ مسکرانا بھی واقعتاً اپنے لیے صدقہ بن جاتا سبحان ہے، اللہ، جیسا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھی ہے کہ مومن کے لیے مسکرانا بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ، تو یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو مسکرانے کی توفیق عطا فرمائے، اس نیت سے کہ مسکرانا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ قاری صاحب۔ کیسے ویسے الحمدللہ مجھے بھی بہت سے، مجھے پتا ہے کہ عارف بھائی بھی کئی بار مجھ سے کہتے ہیں کہ اگر میں کئی بار ہوتا ہے کہ کوئی پروگرام ایسا ہوتا ہے تو جس میں انسان ایسا محو ہوتا ہے کہ وہ کیونکہ یا کوئی مضمون ایسا ہوتا ہے، کوئی سبجیکٹ ایسا ہوتا ہے، تو پھر وہ مجھے بولتے ہیں کہ جب آپ مسکراتے، مجھے جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب آپ مسکراتے نہیں ہیں تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ایسا مسکرا کیوں نہیں رہے، کہ میری اپنی بھی عادت ایسے ہی ہے، اور جو لوگ مسکراتے ہیں مجھے ان پہ بڑا پیار آتا ہے، بڑی محبت ہوتی ہے ان سے، اور آپ کی مسکراہٹ جو ہے وہ دل کو جو ہے وہ مو لیتی ہے انشاءاللہ۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ تو اس دفعہ بھی دورہ تو آپ کا مختصر ہی ہوتا ہے، لیکن وہ ہوتا کیا کہتے ہیں کہ کوزے میں دریا کو بند کرنا مختصر ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی جامع ترین وہ ہوتا ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو اس دفعہ آپ جب تشریف لائے ہیں تو کب آپ کی آمد ہوئی؟ آج ہی آیا ہوں۔ آج ہی آئے ہیں ماشاءاللہ۔ جی، اور آج یہاں آ گیا ہوں۔ سبحان اللہ، واہ واہ، امت کے لیے آئے ہیں اور امہ پہ چلے آئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ قاری صاحب یہ اس دفعہ الحمدللہ یہ میں کہتا ہوں کہ بڑی خوش بختی ہے کہ آج ہی آئے ہیں اور آج ہی امت کو مستفید اور فیضیاب کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور کتنے دن تک یہ جو رحمت کی برسات جو ہے یہ یو کے کی سرزمین پر آپ اس کو بکھیرتے رہیں گے؟ یہ تقریباً 10-11 روز تک انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، کیونکہ سنی دعوت اسلامی کے بہت سارے اجتماعات اب منعقد ہونے والے ہیں، اور امیر سنی دعوت اسلامی حضرت مولانا شاکر صاحب قبلہ بھی کل تشریف لا رہے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ۔ جی، تو کل انشاءاللہ مسجد اقصی بولٹن میں ہمارا پہلا پروگرام ہوگا ماشاءاللہ، اور اس کے بعد سلسلہ شروع ہوگا سیٹرڈے کو بلیک برن مسجد رضا بالاکلا، پھر سنڈے کو لیسٹر مسجد عثمانی، اس طرح سے یہ دورے جاری رہیں گے انشاءاللہ۔ اور جو مین پروگرام قاری صاحب ہوتا ہے آپ کا سنی دعوت اسلامی کا، جی جیسے وہ جو اجتماع جو ہوتا ہے وہ اگست میں انشاءاللہ، وہ اگست میں، لیکن یہ جو مئی مہینے میں ہم لوگوں کو چونکہ چھٹیاں ہوتی ہیں تو ہم لوگ آتے ہیں، تو ایک اجتماع جو ہے وہ لیسٹر کی سرزمین پر اکثر ہوتا رہتا ہے، تو لیسٹر کا اس سال جو ہے وہ سنڈے کو رہے گا انشاءاللہ، ایک روزہ اجتماع، وہ مین ایونٹ ہوگا، اس کے علاوہ باقی سب چھوٹے چھوٹے اجتماعات ہوں گے ماشاءاللہ۔ اور چلیں یہ تو بڑا ہی کرم ہوا کہ آج آپ تشریف لائے، اور آج ہی بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ
صرف امہ چینل کی نہیں بلکہ پوری امت کی الحمدللہ یہ خوش بختی ہے کہ ان سب کو آتے ہی آپ نے یہ جو وقت دیا اور پھر وہ سب آپ کو بیک وقت اس وقت جو ہے وہ لائیو بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں. آنے کا مقصد ہی یہ ہے، سبحان اللہ. جس کام کے لیے آئے ہیں اسی میں لگنا ہے. سبحان اللہ. جیسے کہ ابھی آپ فرما رہے تھے تو میں نے کہا نا زندگی بڑی مختصر ہے، اور جتنا وقت ان کی یاد میں گزرے تو وہی اصل ہمارے لیے زندگی ہے، باقی سب تو رات ہے. وہ کیسے وہ آپ کے مجھے وہی یاد آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ذکر نبی میں دن جو گزرے، یاد نبی میں جو دن گزرے وہ دن سب سے بہتر ہے، ذکر نبی میں رات جو گزرے اس سے بہتر رات نہیں. تو یہ الحمدللہ آپ کے دن اور راتیں اسی طرح، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر جن احباب کو آپ ساتھ رکھتے ہیں، اور جو بلکہ ساتھ رکھتے کیا ہے وہ آپ پر امڑ آتے ہیں، کشاں چلے آتے ہیں. تو ان کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی سنہری موقع ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ وقت گزار کر اپنے قلوب و اذہان کو جو ہے منور کرتے ہیں، اور اپنی میں سمجھتا ہوں کہ چند شاید ایسی کوئی سستی کاہلی ہو اس کو بھی وہ اس کے ساتھ پھر وہ دور کر لیتے ہیں، اور پھر آئندہ اس میں انہیں بھی انشاءاللہ آسانی جو ہے وہ مختصر وقت میں تھوڑا سا ان کو ریفریش کرنے کا موقع ملتا ہے، ان کی توانائیاں پھر سے یکجا کرنے کا موقع ملتا ہے. ایک گیٹ ٹوگیدر ٹائپ چیز ہو جاتی ہے، ملتے ہیں پھر تھوڑے سے اور انسپائر ہوتے ہیں دوبارہ آنے تک. بے شک پھر آتے ہیں، پھر ان کو انسپائر کرتے رہتے ہیں، بس یہی زندگی ہے، ریچارج ہو جاتے ہیں. جی ماشاءاللہ. تو کہ صاحب جب بھی آپ آتے ہیں ہمیشہ ایک تو ہمارے جو کالرز ہیں ان کو انشاءاللہ آج ہم جو ہے نماز کے بعد پھر کالز کھولیں گے تو پھر ان کو موقع دیں گے، لیکن وہ یہ ہے کہ ان کی فرمائشیں اکثر و بیشتر جو ہوتی ہیں وہ آپ کے جو پڑھے ہوئے کلام ہیں ان کی جانب ان کی توجہ زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ سنتے ہیں تو پھر ان کے دل میں اس کے لیے مزید محبت ہوتی ہے کہ پھر سنا جائے عشق رسول کا پیغام. اور ہم یہاں بیٹھتے ہیں تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ قاری صاحب سے پوچھا اچھا قاری صاحب نیا کلام کون سا لے کر آئے ہیں، نیا کلام کون سا لے کر آئے انشاءاللہ. اور میں چاہتا ہوں کہ اس وقت کیونکہ باتیں بھی ہوتی رہیں گی انشاءاللہ، اور حمد باری تعالیٰ چونکہ آپ ہمیشہ پیش فرمایا کرتے ہیں اس پروگرام کے آغاز میں، تو میں چاہتا ہوں کہ حمد باری تعالیٰ جو ہے آپ پھر ایک بار یہ جو فضا ہے یہ گونج اٹھے، اور ہمارے دل جو ہیں وہ عشق سرکار میں اور اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ ایسے حاضر ہوں کہ ہمیں حاضری کا یہ جو سرور ہے تا دیر قائم رہے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرم 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 مولا، کر کرم کرم مولا، کرم 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 مولا، کر کرم کرم مولا، کرم 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 مولا، کر کرم کرم مولا. تو بادشاہ میں ایک گدا، تو بادشاہ میں ایک گدا، تو رکھ بھرم مولا، کر کرم کرم مولا، کرم 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 مولا، کر کرم کرم مولا. تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے. تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے. تو بادشاہ میں ایک گدا، تو بادشاہ میں ایک گدا، تو رکھ بھرم مولا، کر کرم کرم مولا، کرم کرم بولو کرم کرم مولا، کر کرم کرم مولا. چڑیوں میں بلبلوں میں
ہر دم تیرے ترانے چڑیوں میں بلبلوں میں، ہر دم تیرے ترانے ہر ایک کی زباں پر مولا تیرے فسانے، تو بادشاہ میں ایک گدا، تو بادشاہ میں ایک گدا، تو رکھ بھرم مولا، کر کرم کرم مولا، کرم کرم بولو کرم 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 مولا، کر کرم کرم مولا۔ میری جبیں کے اندر سجدے مچل رہے ہیں، میری جبیں کے اندر سجدے مچل رہے ہیں، آؤں تیرے حرم میں سر بندگی جھکانے، تو بادشاہ میں ایک گدا، تو بادشاہ میں ایک گدا، تو رکھ بھرم مولا، کر کرم کرم مولا، کرم 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 مولا، کر کرم کرم مولا، کرم 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 مولا، کر کرم کرم مولا۔ تو عفو ہے عفو فرما، ہے رحیم رحم فرما، تو عفو ہے عفو فرما، ہے رحیم رحم فرما، ڈھونڈے ہے تیری رحمت بخشش کے 100 بہانے، تو بادشاہ میں ایک گدا، تو بادشاہ میں ایک گدا، تو رکھ بھرم مولا، کر کرم کرم مولا، کرم 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 مولا، کر کرم کرم مولا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ کتنے خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ بہت ہی پیارا کلام قاری صاحب پیش فرما رہے تھے، اور اس میں اگر آپ غور کریں تو ہر انداز سے آپ اللہ کی بارگاہ سے کرم مانگ رہے ہیں، رحمت مانگ رہے ہیں، بخشش مانگ رہے ہیں، حرمین شریفین کی حاضری جو ہے اس کی استدعا کر رہے ہیں، اور کیا کیا اور عرض کریں۔ تو جس کو یہ چیزیں میسر آ جائیں گی، دیکھیں ہمارے اسٹوڈیو میں بھی ماشاءاللہ ایک بہار آئی ہوئی ہے، اور یہ جتنے یہ پروانے آج یہاں تشریف فرما ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی عمروں میں بھی جو ہے برکتیں عطا فرمائے، اور یہ ایسے مجاہد اور ایسے مثالی لوگ بنے قاری صاحب کی تربیت کے ذریعے سے، کہ الحمدللہ پھر یہی جو فیض ہے اس کو لے کر آگے پھیلائیں، تاکہ اسی انداز میں یو کے بھر میں زیادہ سے زیادہ جو ہمارے ینگسٹرز ہیں وہ اسی انداز میں ہمیں نظر آئیں، تو پھر ہی ہمیں خوشی ہوگی، اور پھر ہی ہم کامیابی کی منازل جو ہیں یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی دین کی خدمت کے حوالے سے اور اہل حق کا پیغام پہنچانے کے حوالے سے جو بھی محنت اور کاوش کرتے ہیں وہ قابل قدر قابل ستائش ہیں، اور ہم ان کی بھی قدر کرتے ہیں، اور جو پیغام وہ دیتے ہیں، جو میسیج وہ دیتے ہیں، جو محبت وہ پھیلاتے ہیں، اس کی بھی ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے قدر کرتے ہیں کہ اللہ ہماری یہ جو اپ کمنگ جنریشن ہے اس کو اس فیض سے فیض یاب فرمائے، تاکہ وہ اس مشن کو لے کر آگے کی جانب جو ہے وہ بڑھ سکیں۔ حمد باری تعالیٰ آپ نے سنی، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، قاری
محمد رضوان صاحب مد ظلہ العالی بلبل باغ مدینہ آج میرے ساتھ موجود ہیں. آج ہی یہ تشریف لائے ہیں. آج ہی آپ کے سامنے یہ دیکھیں کہ یہ میسیج اور یہ پیغام جو ان کی زندگی کا مقصد ہے اس کو لے کر آج قاری صاحب یہاں ایک بار پھر موجود ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی ان کے اس جو یہ ان کی حاضری ہے، جو ان کا پریزنس ہے، اس سے ضرور مستفید ہوں گے اور اپنے دلوں کی یہ جو دروازے ہیں، دلوں کے دروازے ہیں، ان کو کھول کر آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ یہ جو رحمت کی برسات کا فیض ہے اسے لینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز. اب اس کے بعد جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے اہل سنت والجماعت کا جو ایک طریقہ کار ہے کہ سب سے پہلے ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب حمد باری تعالیٰ پیش کر چکتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم اس ہستی کا ذکر کرتے ہیں جس ہستی سے اللہ تبارک و تعالیٰ خود محبت کرتا ہے. اور پھر جیسے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں، کہ جان ہیں وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. تو جن کی بدولت یہ سب کچھ ہمیں جو ہے وہ ملا ہے، یہ بلکہ ہمیں زندگی ملی ان کے صدقے میں. اس پوری دنیا کو اگر معرض وجود میں لایا گیا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا صدقہ ہی تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی بدولت یہ سب کچھ بنایا. تو اس ہستی کا ذکر کرنے کے لیے میں چلتا ہوں ایک بار پھر جناب قبلہ قاری محمد رضوان صاحب کی جانب، اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ عشق رسول کی ایک ایسی شمع اس وقت وہ جلائیں کہ جس کی روشنی سے پورا عالم اسلام کے جو محبت والے لوگ ہیں ان کے دل مزید روشن ہوں، اور جو ابھی اس دولت سے بہرہ مند نہیں ہیں، محروم ہیں اس محبت سے، اس دولت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ پیغام سن کر دولت ایمان سے جو ہے سرفراز فرمائے. اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کے پاس وہ کہتے تو ہیں کہ دولت ایمان ہے یا کلمہ گو تو ہیں، لیکن عشق کی دولت سے ابھی وہ محروم ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کلام سن کر ان کے اندر سچا عشق رسول جو ہے اس کی شمع کو اللہ تبارک و تعالیٰ روشن فرمائے. تو چلتا ہوں قاری صاحب کی جانب. قاری صاحب یہ پیغام ہی ہے، اور جس انداز سے آپ پیغام دیتے ہیں مجھے یقین ہے کہ جو کچھ ایسے احباب ہیں جو آن دا بارڈر لائن ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں کچھ اس انداز سے محبت نہیں ہوتی، کیونکہ بہت سے چیزیں جو ہیں وہ ان کے دلوں میں ایسے انڈیل دی جاتی ہیں یا ان کو پیش کیا جاتا ہے کہ ان کے دل جو ہے وہ پھر اس انداز سے مطمئن نہیں ہوتے، اور آپ کا کلام سنیں گے تو مطمئن ہوں گے انشاءاللہ. تو نعت رسول مقبول کون سی آیت پیش فرمائیں گے؟ 2 اشعار پہلے قصیدہ بردہ شریف پڑھ لیتے ہیں. بالکل بالکل، برکتیں ہو جائیں گی سبحان اللہ. ضرور. مدینے والے آقا کی قبولیت بارگاہ میں جو مقبول ترین کلام ہے اور سارے عرب و عجم میں پڑھا جاتا ہے، اور مدینہ منورہ میں بھی جب محفل نعت ہوتی ہے تو وہاں بھی وہاں کے جو عربی عاشقان مصطفیٰ ہیں وہ بھی اسی سے ابتدا کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو میں اسی روایت کو برقرار رکھتے ماشاءاللہ خوبصورت تاکہ لوگ یہ بھی سمجھ لیں کہ مدینہ منورہ میں بھی محفل نعت ہوتی ہے، سبحان اللہ، جس پہ ہم شرکت کرتے ہیں اور اس انداز سے شروع کرتے ہیں. اور سبحان قاری صاحب مجھے پھر آپ نے گفتگو فرمائی، مجھے بھی یاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جیسے قرآن پاک میں بھی فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی جی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد بارک وسلم علیہ. تو یہ اس آیت کا جو حکم ہے اس کو بھی آپ اسی میں الحمدللہ پورا کر رہے ہیں. جی بالکل. درود و سلام بھی ہے، دعا بھی ہے، بسم اللہ، اور نعت بھی ہے. سبحان اللہ. سب مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ. سب پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں ایک پیغام مل گیا کہ جب بھی کوئی کام شروع کریں، نیک کام، تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کبھی بھولیے نہیں. چلیے شروع کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علیہ وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سريت من حرام ليلا إلى حرام سريت من حرام ليلا إلى حرام كما سار البدر في داج من الظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان اللہ سبحان اللہ پرندے پیار کی بولی میں مل کر نعت پڑھتے ہیں پرندے پیار کی بولی میں مل کر نعت پڑھتے ہیں مدینے کے میناروں پر کبوتر نعت پڑھتے ہیں مدینے کے میناروں پر کبوتر نعت پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بولو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بولو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد یہ دھرتی نعت پڑھتی ہے یہ عنبر نعت پڑھتے ہیں یہ دھرتی نعت پڑھتی ہے یہ عنبر نعت پڑھتے ہیں نبی کی یاد میں ساتوں سمندر نعت پڑھتے ہیں نبی کی یاد میں ساتوں سمندر نعت پڑھتے ہیں بولو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی و مولانا محمد جھوم کے بولو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نہیں کلمہ پڑا ابو جہل کی یہ بد نصیبی تھی نہیں کلمہ
بڑا ابو جہل کی یہ بد نصیبی تھی، مگر ابو جہل کی مٹھی میں کنکر نعت پڑھتے ہیں، مگر ابو جہل کی مٹھی میں کنکر نعت پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، بولو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، ہاں اللہم صلی علی، بلند آواز سے پڑھیے، محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ خدا خود مدح خواہ ان کا بیان ہو مرتبہ پھر کیا، خدا خود مدح خواہ ان کا، خدا خود مدح خواہ ان کا بیان ہو مرتبہ پھر کیا، کہ ان کی شان میں سارے پیمبر نعت پڑھتے ہیں، کہ ان کی شان میں سارے پیمبر نعت پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ کبھی آیات قرآنی، کبھی نغمات حسانی، کبھی آیات قرآنی، کبھی نغمات حسانی، کبھی اکثر درود پاک پڑھ کر نعت پڑھتے ہیں، کبھی اکثر درود پاک پڑھ کر نعت پڑھتے ہیں۔ پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، ہاں اللہم صلی علی محمد، بولو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ دل غمگین کو راحت میسر خوب ہوتی ہے، ہم در یار پہ دل اپنا جھکا لیتے ہیں، سچ بتانا کہ اے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں، ارے جب کہیں سے نہیں ملتی ہے سکون کی دولت، تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں، دل غمگین کو راحت میسر خوب ہوتی ہے، جب ان کی یاد کی محفل سجا کر نعت پڑھتے ہیں، جب ان کی یاد کی محفل سجا کر نعت پڑھتے ہیں۔ بولو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، ہاں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، بولو اللہم صلی علی محمد، بولو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ وہ جب آئے سر محشر امام احمد رضا بولے، وہ جب آئے سر محشر امام احمد رضا بولے کہ آؤ قدسیو ہم سارے مل کر نعت پڑھتے ہیں، کہ آؤ قدسیو ہم سارے مل کر نعت پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی
و مولانا محمد. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیج سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا. ارے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. وہ جب آئے سرے محشر امام احمد رضا بولے کہ آؤ قدسیو ہاں کہ آؤ قدسیو ہم سارے مل کر نعت پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. بولو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. طواف خانہ کعبہ سعادت ہے بڑی لیکن سنیے خاص بات ہے. طواف خانہ کعبہ سعادت ہے بڑی لیکن میرے شاکر مگر کعبے کے اندر نعت پڑھتے ہیں. میرے شاکر مگر کعبے کے اندر نعت پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. بولو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. کرم اللہ کا اور ہے رسول اللہ کا صدقہ. کرم اللہ کا اور ہے رسول اللہ کا صدقہ. کہ دیکھو رات بھر رضوان جم کر نعت پڑھتے ہیں. کہ دیکھو رات بھر رضوان جم کر نعت پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. بولو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. بولو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نعت پاک بھی قاری صاحب پڑھتے. اور جو ایک بات خاص بات میں نے آپ کے جتنے بھی کلام ہوتے ہیں ان میں نوٹ کیا ہے کہ ہر ایک کلام میں آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ بارہا اس کو درود پاک کے ساتھ سجایا جائے. الحمدللہ. یہ میں نے دیکھا ہے کہ ابتدا میں بھی اور پھر یہ الحمدللہ کہ جس خوبصورتی کے ساتھ وہ ایک کلام ہے جو اس کی کیا کہتے ہیں کہ جو اس کی فلو ہوتی ہے اسی کے ساتھ پھر وہ درود پاک اسی انداز میں فلو ہوتا ہے. اور پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ ایسے ساز اس سے پیدا ہوتے ہیں کہ جو کہ دلوں کو جو ہے بڑی تقویت بھی دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک نیا انداز جو ہے اس کو بھی جنم دیتے ہیں. الحمدللہ. یہ میں سمجھتا ہوں بڑا یہ سب کرم کی باتیں ہیں. بے شک. اور یقین جانیے کہ آپ نے کہا نا کہ نئی نعت کون سی لائیں, تو جب بھی یہاں آنا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ میرے سرکار عطا فرمائی دیتے ہیں. ابھی کل ہی اس کو مکمل کیا. اللہ الحمدللہ. واہ واہ واہ. جی وہ جب آپ وہ شعر پڑھ رہے تھے نا وہ خانہ کعبہ شریف کا, اور پھر وہ مجھے اعلیٰ حضرت کا وہی شعر یاد آ رہا تھا نا کہ وہ آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسیں, آؤ جودے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو. اور پھر جو میزاب ہے اس کا جو گاؤ ہے وہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی جانب ہی ہے. لیکن یہ ساری بہت ہی خوبصورت باتیں قاری صاحب آپ کے ساتھ. تو میرا تو خیال ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہو گئی زندگیاں ختم قلم ٹوٹ گئے تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. تو جب محبت والے بیٹھتے ہیں تو پھر وقت جو ہے اس کے دامن میں کبھی بھی اتنی وسعت نہیں ہوتی کہ ان کو جی بھر کر جو ہے آقا کا ذکر اور ذکر محبت جو ہے وہ کرنے کا موقع ملے. لیکن اور جہاں پر پھر آقا کا ذکر ہوتا ہے
تو وہاں پر رحمت کی برسات. یہ تو الحمدللہ جب اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر رحمت کی برسات ہوتی ہے. اور یہ تو جن کو نیک کا جو لقب ہے نصیب ہوا وہ کس نسبت سے ہوا؟ ہر ایک کو جو بھی عزت ملی ہے، جو بھی اس کو برکات ملی ہیں، وہ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی تو ملی ہیں. تو پھر جہاں پر خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا وہاں پر تو پھر نورن علی نور کی برسات جو ہے وہ برسے گی. اور یہی نور کی برسات جو ہے، رحمت کی برسات ہم حاصل کرنے کے لیے آپ نے جولی کو پھیلائے ہوئے ہیں. تو ہمارے پہلے کولر لیسٹر سے ہمارے ساتھ موجود ہے، تو پھر ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. الحمدللہ آپ کا پروگرام سن کے بہت ہی خوش ہے. ماشاء اللہ. بٹ قاری رضوان الحمدللہ وہ بھی ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی، اور ہم کو چاہیے وہ ایک کوکنی نعت ایک آج پیش کرے. कोकणी नाथ. कोकणीपेक्षा तुम्हाला मराठी चालेल का? मग खुशी झाली त्यांना मिळून. नाही पण तुम्हाला मराठी चालेल ना? कोकणीत नाहीये पण मराठी चालेल ना? हो मराठीत पण चालेल. चालेल ना? ठीक है. इतनी समझ मुझे भी अब आ जाती है कि अगर कोकणी नाथ ना हो तो मराठी नाथ चलेगी तो इंशाल्लाह चलेगी. मराठी पण कोकणीचीच बेटी आहे हो. ऐकलत का तुम्ही? गालिबन शायद. जज़ाक अल्लाह खैर. अच्छा अभी हैं. बहुत शुक्रिया. तो माशाल्लाह कारी साहब देखें ना, आपसे फिर जब आप तशरीफ लाते हैं तो कुछ अल्फाज सुनकर हमें भी कुछ जो है उस चीज़ का अंदाजा हो जाता है कि गुफ्तगू जो है वो किस मानी में या किस डगर पर चल रही है. जी जी. तो ये हमारे कॉलर थे जी जनाब. इसके बाद और फिर जब आप आते हैं तो फिर वाक़तन काफ़ी मुख्तलिफ ज़ुबानों में और अंदाज में आपसे नात सुनने का मौका हमें मिलता है, जिससे हमारा जो सुनने का और दूसरी ज़ुबानों को सुनने का, नात सुनने का तजुर्बा है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी जो है वो बेहतरी आती है इंशाअल्लाह अज़ीज़. तो आपकी जानिब कारी साहब मैंने जाना है हमारे कॉलर्स, आपने देखा कि इनको भी हम मौका देंगे इंशाअल्लाह, और फिर उनकी मोहब्बतें जो उम्मा चैनल के साथ हैं, आपके साथ हैं, तो ज़ाहिर है फिर उनको अगर मौका ना दिया जाए तो उनकी दिल आज़ारी होगी. तो इसलिए हम इसको भी साथ साथ जो है वो सिस्टम को चलाते रहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़. लेकिन हम आपकी मौजूदगी से ज़्यादा इक्तसाब फैज़ और नात पाक से जो है वो फैज़ हासिल करना चाहते हैं, और कुछ फरमाइशें, और इसके अलावा बहुत सी और नातें भी मुझे पता है जो आपकी ऐसी नातें हैं जिनकी फरमाइशें बारहा आप पढ़ चुकते हैं, बाद में कॉल आती है वही नात फिर सदाबहार इसी अंदाज से भी होता रहता है. लेकिन मैं चाहता हूं कि ये बड़ी ही नई और प्यारी नात आपने हमें पहले सुनाई, और अब हमें आप कौन सी नात सुनाएंगे? ठीक है, ये 2 अशार मराठी की सुना देता हूँ. ये जरूर, ये भी अच्छा है कि ताकि एक उम्मा चैनल पर शायद इससे पहले किसी ने मराठी नात नहीं पढ़ी होगी. ये बम्बई की, अगर किसी ने पढ़ी है तो वो आप ही होंगे. स्टेट लैंग्वेज है. क्योंकि नात के प्रोग्राम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सादत हासिल होती है जितने भी होते हैं उनको पेश करने की. तो मेरे अंदाजे में अगर किसी ने पढ़ी है तो आपने ही पढ़ी होगी. इसके अलावा गुजराती में कुछ नातें जो है वो हमने सुनी है उम्मा चैनल पर, लेकिन ये जो आप मराठी में आप कह रहे हैं ये नहीं सुनी. तो बिस्मिल्लाह. चला मदीना जाओ या, चला मदीना जाओ या हो, चला मदीना जाओ या, चला मदीना जाओ या हो, चला मदीना जाओ या. सर्व जगी जे महान आहे, सर्व जगी जे महान आहे, मक्का मदीना पाहूया, चला मदीना जाऊया हो, चला मदीना जाऊया, चला मदीना जाऊया हो, चला मदीना जाऊया. त्यांच्या समना कुणी जाहला आणि ना होणार कुणी, त्यांच्या समना कुणी जाहला आणि ना होणार कुणी. परोपकारी मानवतेचे, परोपकारी मानवतेचे चारित्र्य त्यांचेच घेऊया, चला मदीना जाऊया हो, चला मदीना जाऊया,
चला मदीना जाऊया हो, चला मदीना जाऊया. सर्व जगी जे महान आहे, सर्व जगी जे महान आहे, मक्का मदीना पाहूया. चला मदीना जाऊया हो, चला मदीना जाऊया. चला मदीना जाऊया हो, चला मदीना जाऊया. बोला ना सुभान अल्लाह, आणखी जोरात बोला ना तुम्ही. वाह वाह सुभान अल्लाह. चला मदीना जाऊया हो, चला मदीना जाऊया. आदीन त्यांच्या हुकमाचे पाषाण वृक्ष आणि पक्षी पशु. आदीन त्यांच्या हुकमाचे पाषाण वृक्ष आणि पक्षी पशु. त्यांच्या करिता सूर्य परतला, त्यांच्या करिता सूर्य परतला, त्यांच्या करिता सूर्य परतला. चंद्र दुभंगला पाहूया. चला मदीना जाऊया हो, चला मदीना जाऊया. चला मदीना जाऊया हो, चला मदीना जाऊया. त्यांच्या करिता सूर्य परतला, त्यांच्या करिता सूर्य परतला. चंद्र दुभंगला पाहूया. चला मदीना जाऊया हो, चला मदीना जाऊया. चला मदीना जाऊया हो, चला मदीना जाऊया. नील गगन आकाशापेक्षा महान आहे तेच नगर. नील गगन आकाशापेक्षा महान आहे तेच नगर. स्वर्गापेक्षा सुंदर आहे, स्वर्गापेक्षा सुंदर आहे. चला मदीना पाहूया. चला मदीना जाऊया हो, चला मदीना जाऊया. चला मदीना जाऊया हो, चला मदीना जाऊया. सुभान अल्लाह. बहुत से कारी साहब ये मराठी में आपने नात पाक पढ़ी, और यकीन के कहते हैं मोहब्बत की ज़ुबान भी ऐसी ज़ुबान होती है कि कुछ ना कुछ उससे जो उसकी मोहब्बत होती है, और कुछ अल्फाज की मुकम्मल समझ ना भी आए तो जो उसके अंदर जो मोहब्बत होती है ना, वो कुछ ऐसे तर्जुमा करके दिल के अंदर कुछ ना कुछ डाल देती है. और बहुत से इशार जैसे कि अल्लाह फरमाते हैं, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया. ये ताबो तवा तुम्हारे लिए. ये समझ लीजिए बात समझ में नहीं आई, लेकिन नाच समझ में आई. नाच में तो ये बहुत ही प्यारा कलाम जनाब. ये लेस्टर से हमारे भाई आपकी फरमाइश पर, देखिए आपने फरमाइश की और हमें भी एक ऐसा कलाम सुनने का मौका मिल गया जिसको शायद अगर आप फरमाइश ना करते तो शायद हम ना सुन पाते. तो मैं समझता हूँ इसकी भी चूंकि मंजूरी थी इस कलाम की भी, तो आपकी कॉल मिली और आपने कारी साहब को फरमाइश की, और कारी साहब ने ये फरमाइश आपकी जो है वो पूरी की. माशाअल्लाह. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद. तो कारी साहब ये जब आप इस दफ़ा ज़ाहिर है कि आप इंडिया से जब तशरीफ़ लाते हैं तो बहुत से कुछ कलाम जैसा कि आप कह रहे थे कि जिसकी मंजूरी होती है फिर वो अता हो जाता है जी. तो इसके लिए फिर अता की तो बात ही ऐसी है ना कि फिर इसके बारे में तो इंसान कुछ कह ही नहीं सकता. ना इसका कोई वक्त का तयन है, ना जगह का तयन है. ये तो वो जब चाहें जहां चाहें वो अता कर दें, ये उनकी बरकत होती हैं जी. और क्या जिस वक्त ये सवाल शायद उस अंदाज से करना मुश्किल हो, क्योंकि जब अता की बात होती है तो फिर इंसान के अपने पास में तो कुछ नहीं होता. बिल्कुल. इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये अता ही है, जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं. ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं. नाते मुस्तफ़ा लिखना एक फ़न तो है, लेकिन इस फ़न के पीछे अगर करम भी हो तो फिर उसका वज़न दुबाला हो जाता है. सुभान अल्लाह. क्या बात. किसी एक बड़े शायर ने, एक शख्स ने बहुत अच्छा दीवान लिखा. बहुत सारे शोरा होते हैं जो उस पर तख्ती आयद करते हैं, उसको फ़नी
نظریے سے دیکھتے ہیں, پرکھتے ہیں. اس نے کہا دیکھو یہ میں نے جو لکھا ہے اس کو اپنے فن پر نہ پرکھو, شاعری کے فن پر مت پرکھو, یہ میں نے عشق سے لکھا ہے جو بھی لکھا ہے, اب اس میرے عشق یا کلام کو کے مطابق اپنا فن بنا دو. واہ 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 واہ, کیا بات ہے. میرے فن کو اپنے شعر کے میری شاعری کو اپنے فن پر مت پرکھو, بلکہ اس شاعری کے مطابق اپنا جو فن بنا دو, اس کو ڈھال دو, تب میرے عشق رسول کی چاشنی تمہاری سمجھ میں آئے گی. ورنہ تم اس کے لیے پیمانے لگاتے رہ جاؤ گے, ناپ تول کرتے رہ جاؤ گے. عشق کی زبان میں اونچ نیچ نہیں دیکھا جاتا, بلکہ وہاں دل کی گہرائی دیکھی جاتی ہے. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا, پھر جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. کیسے ہمارے ساتھ ہمارے ایک اور کالر عبدالحمید بھائی برمنگھم سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حاجی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں جناب, خوش آمدید کہتے ہوں آپ کو. ماشاءاللہ شکریہ جناب, شکریہ. قاری صاحب کو سلام اور سب حاضرین محفل کو سلام. وعلیکم السلام. جی ماشاءاللہ, ابھی میں سن رہا تھا اپنی مراٹھی میں جو نعت شریف قاری صاحب نے پیش کی. جی جی, تو ہم بھی اس علاقے کے سے کوکن سے ہیں, برمنگھم میں رہتے ہیں. کہاں سے؟ بمبئی کے علاقے سے ہے نا, رتنا گری ضلع. جی جی, رتنا گری میں کہاں سے ہیں آپ؟ ہمارا گاؤں ہے دابٹ لاٹون جو ہے نا, منڈن گڑھ تعلقہ. اچھا اچھا اچھا. جی جی جی. تو ماشاءاللہ آپ کی جو آواز مراٹھی میں سن کے تو بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے بھی حضور کا جو تذکرہ کیا مراٹھی میں. الحمدللہ, یہ تو پہلی دفعہ ہی مطلب ہو گیا ہوگا. الحمدللہ. ماشاءاللہ. تو آپ کا مجھے نمبر چاہیے تھا قاری صاحب, آپ سے بات کرنی تھی. آپ کنٹرول روم سے رابطہ کریں, اپنا نمبر وہاں چھوڑ دیں تو انشاءاللہ آپ کو قاری صاحب انشاءاللہ مل جائے گا انشاءاللہ. اور پھر سب سے بڑھ کر سنی دعوت اسلامی جو ہے اس کی جانب آپ جائیں تو ماشاءاللہ اس کے کیا کہہ لیں روح روان جو ہیں ان کے ساتھ پھر قاری صاحب بھی اسی میں شامل ہیں. لیسٹر تشریف لائیں سنڈے کو انشاءاللہ, بہت اچھا اجتماع ہوگا. اگر میرے بھائی آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں, اچھا وہ اگر دیکھ رہے ہیں تو میں ان کو یہی میسج دوں گا کہ لیسٹر میں کس دن ہے قاری صاحب یہ پروگرام؟ سنڈے کو. یہ جو کمنگ سنڈے ہے 25th of May. جی. اور ٹائم کیا ہے قاری صاحب؟ آفٹر ظہر. اور مسجد عثمانی. جی. مسجد عثمانی میں سنڈے 25th of May کو بعد از نماز ظہر, غالباً کوئی 1:30 بجے یا 2 بجے نماز ہوگی, تو اس میں آپ ضرور تشریف لائیں تو پھر ملاقات بھی کر سکیں گے آپ, نمبر بھی مل جائے گا, اور مزید یہ جو آپ جب کلام سنیں گے تو مزید محبتیں آپ کو جو ہے, اور فل ڈے چلتا رہے گا انشاءاللہ, مغرب پورا دن زور سے لے کر مغرب تک پروگرام ہوگا انشاءاللہ. تو اس میں میرے بھائی ضرور آپ, اور برمنگھم سے پھر وہ ادھر آپ کو قریب ہی ہے, تقریباً 45 منٹ کا فاصلہ ہے, کوئی اتنا زیادہ اس میں وہ بھی نہیں ہے. تو ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام کو بھی پسند کیا, اور پھر واقعتاً جو آپ نے بات کی یہ پہلی بات یہ مراٹھی میں یہ نعت پاک پیش کی. لیکن میں کہتا ہوں کہ عشق کی بولی جو ہے وہ ساری بولیاں عشق کی بولیاں ہیں, کہ جب عشق کی بولی میں بات کی جاتی ہے تو زبان کوئی بھی ہو, اس کے اندر جو وہ عشق کو محبت کے اثرات ہوتے ہیں وہ انسان کو اصل میں متاثر کرتے ہیں. بالکل ماشاءاللہ. کیسے آپ نے بھی جہاں کبھی انڈیا میں بھی چونکہ بہت وسیع ملک ہے جی, اور وہاں پھر بہت سی یہ جو ڈائلیکٹس اور زبانیں جو ہیں وہاں بولی جاتی ہیں, تو ظاہر ہے جب آپ ایک علاقے میں دوسرے میں جاتے ہیں تو ظاہر ہے ان کا وہ ڈائلیکٹ ایگزیکٹ تو نہیں ہوتا ہوگا جو آپ کیا ہوتا ہے, تو اس انداز سے وہ آپ کیا ان کے تاثرات وہ کیسے ان کو انگیج کرتے ہیں؟ جی ہاں, میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جس علاقے میں جانا چاہتا ہوں یا جانے کا ارادہ رکھتا ہوں یا جہاں پلاننگ ہے جانے کی, تو پہلے وہاں کے حالات معلوم کر لوں, وہاں کا جغرافیہ معلوم کر لوں, وہاں کی پیداوار معلوم کر لوں. ابھی رجب کے مہینے میں ہی حضرت خواجہ غریب نواز کے آستانے پر حاضری ہوئی, چھٹی شریف میں اور عروج شریف میں. تو اس سے ایک دن پہلے ایک قریبی گاؤں میں تقریباً 80-100 کلومیٹر پر ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے کچامن, تو میرا وہاں پروگرام تھا. تو میں وہاں پر جب پہنچا تو میں نے لوگوں سے یہی پوچھا, نوجوانوں سے, میں نے کہا آپ کے یہاں کی یہ گاؤں کی وجہ تسمیہ کیا ہے, مطلب کہ یہ کچامن ہے کیا, کچھ تو ہوگا نام ہے نا, کسی نہ کسی نسبت سے نام رکھا جاتا ہے, تو واٹ از دا میننگ آف دس ورڈ کچامن؟ سو ہی couldn't tell me. سو میں نے کہا call somebody who was old and بزرگ شخصیت.
تو ایک 90 ایئرز اولڈ دادا جان کو انہوں نے وہ لے گئے مجھے ان کے پاس. تو میں نے ان سے پوچھا کہ دادا جان یہ بتائیے آپ اتنے برسوں سے یہاں رہتے ہیں تو واٹ از دا میننگ آف دا ورڈ کوچام. انہوں نے کہا دراصل یہ کوچہ امن ہے. اللہ, کوچہ امن, کوچہ امن. تو کوچہ امن سے کچھ امن ہو گیا. تو اس طریقے سے پہلے معلوم کر لیتا ہوں وہاں کی حالت, پھر اس کو جب ہم اپنے بیان میں رکھتے ہیں تو ایک عجیب سی اپنائیت کا لوگ احساس کرتے ہیں. 2-4 الفاظ ان کے الفاظ سیکھ لیے, ان کی لینگویج, پوری لینگویج بھلے نہیں آئے, لیکن جیسے گجرات میں چلے گئے تو تمہیں کیم چھو پوچھ لیا تو سبحان اللہ ماشاءاللہ اپناپن لگتا ہے نا اپنی لینگویج. بالکل صحیح ہے. کبھی کبھی لیکن الٹا بھی ہو جاتا ہے. اچھا, ایک صاحب نے گاؤں میں گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں ہماری زبان بول کر کے. میں نے کہا بھائی مذاق نہیں اڑا رہا ہوں, میں تو محبت کر رہا ہوں آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, کیونکہ ہم زبان جب لوگ ہوتے ہیں تو جلدی دل ملنے لگتے ہیں. اب میں بہت زیادہ ہائی اردو یہاں بولنے لگوں گا تو ان کو مزہ نہیں آئے گا, لیکن اگر ان کی لینگویج میں بولوں گا, isn't it نہیں بولوں گا, انہیں بولوں گا تو خوش ہو جائیں گے کیونکہ یہ خود ویسی لینگویج بولتے ہیں. تو ایک رابطے کا طریقہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے راستے بنا دیا. اللہ اکبر, ماشاءاللہ. محبت کی باتیں بھی جاری رہیں گی, لیکن قاری صاحب سے ہم چاہتے ہیں کہ یہ اپنی نعتوں کے ساتھ ایسی بہاریں جو چھوڑتے ہیں ہم انہیں کو محفوظ کر کے پھر بھی ان سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں اور چاشنی لیتے رہتے ہیں. تو قاری صاحب میں چاہوں گا کہ اگلا کلام جو ہے وہ اس کو پیش کریں. عربی ایک اور لے لوں اگر اجازت ہو تو. جی بالکل لے لیجیے. اس کے کہاں سے ہیں جی؟ ماشاءاللہ بیلجیم سے غالباً ہمارے ایک بھائی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ, خوش آمدید میرے بھائی. جی ملک افتخار کر رہا ہوں بیلجیم سے. ملک افتخار, اچھا ماشاءاللہ. ملک صاحب کیسے ہیں جناب؟ تو جی الحمدللہ آپ سے بات کرنے کا بڑے عرصے کے بعد, بڑے عرصہ ہو گیا بات کرنے کا دل بھی کرتا تھا, کیونکہ ماشاءاللہ آپ بھی اعظم چشتی کو پڑھتے ہیں. بے شک. تو میں بھی اعظم چشتی صاحب کو ہی پڑھتا ہوں ماشاءاللہ. تو آج دیکھا بھی قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک. تو ماشاءاللہ ان کا ایک تو دیدار ہو گیا. بالکل. اور دوسرا میں کہتا ہوں آپ کو پیارا سا کلام پڑھ دیں جس سے بس چشتی صاحب کا کلام قبلہ قاری صاحب سے بھی میں نے سنا ہے انشاءاللہ. تو آج دیکھیں گے کہ کچھ قاری صاحب کی محبت اس جانب اگر بڑھے گی تو پھر وہ کلام بھی آپ کو سن لیں, لیکن انشاءاللہ آپ کو کلام سناتے رہیں گے. اور پروگرام کی آپ نے جو حوالہ سے محبت سے ذکر کیا اس کا ملک صاحب شکریہ. اور آئندہ بھی جو پروگرامز ہوتے ہیں بے شک آپ کال کریں, اس میں انشاءاللہ آپ سے گفتگو کر کے ہمیں بھی بہت مزہ آتا ہے. محبت مجھے شعر یاد آ رہا ہے. کون سا شعر ایک یاد آ رہا ہے, اگر کہیں تو صرف ایک سیکنڈ یعنی 10 سیکنڈ کے لیے. آج ملک صاحب آپ ایسا کریں, میرا پروگرام جو بہار نعت ہوتا ہے اس میں بھرپور میں موقع دیتا ہوں سب کو. آج چونکہ آپ فرمائش کریں تو وہ سارا آنکھوں پر. آج میں چاہتا ہوں کہ آج میں نے دیکھے میں نے خود بھی کوئی کلام نہیں اس انداز سے پڑھا اور پڑھنا بھی نہیں ہے میں نے. تو انشاءاللہ آپ اگر آج محسوس نہ فرمائیں تو انشاءاللہ آپ کا آئندہ ضرور تشریف لاتے ہیں. دیکھیں حاضری ہوگی, اس سے بڑی اور کیا بات چاہیے. جزاک اللہ ملک صاحب, اللہ آپ کو خوش رکھے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی قاری صاحب بسم اللہ. جی عربی کا ایک کلام ہے ماشاءاللہ. میں نے اس کو یہاں ابھی تک نہیں پڑھا. اچھا. یہ حضور تاج الشریعہ علامہ مفتی اختر رضا خان صاحب کا لکھا ہوا عربی کلام. اس کے چند اشعار برکت کے لیے سن لیتے ہیں. ضرور. عربی میرے آقا کی زبان ہے, رسول عربی کی زبان ہے. سب مل کر بولیے سبحان اللہ. رسول یا کنز الامانی اللہ اعتابکم وقف المعانی. رسول اللہ یا کنز الامانی علی اعتابکم وقف المعانی. رسول اللہ 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 یا کنز الامانی
على أعتابكم وقف المعاني بهذا الباب يعتز الذليل بهذا الباب يعتز الذليل لهذا الباب يأتي كل عاني لهذا الباب يأتي كل عاني رسول الله يا كنز الأماني على أعتابكم وقف المعاني رسول الله بولنا رسول الله 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 يا كنز المعاني رسول الله يا كنز الأماني على أعتابكم وقف المعاني رسول الله إني مستجير رسول الله إني مستجير لدى أعتابكم من كل جاني لدى أعتابكم من كل جاني رسول الله يا كنز الأماني على أعتابكم وقف المعاني رسول الله 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 يا كنز الأماني على أعتابكم وقف المعاني سبحان اللہ سبحان اللہ. قسم ماشاءاللہ یہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں یہ کلام تو سارے ہی انسان کو متاثر کرتے ہیں لیکن جتنے اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں ان کے کلام میں ایک اپنا ہی ایک رنگ ہوتا ہے ایک محبت ہوتی ہے اور ان کے الفاظ بھی ایسے اور معنی بھی اور پھر ایسا وہ نکھرا ہوا کلام ہوتا ہے کہ جس پر کبھی بھی کوئی کسی قسم کا اعتراض نہیں کر سکتا. آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ شعراء ایسے ہوتے ہیں جو اتنے مستند نہیں ہوتے ان کے کلام اتنے مستند نہیں ہوتے اور پھر وہ قرآن و حدیث کے جو ہے اس کے مطابق ان میں کچھ ایسا کمزوری ہوتی ہے تو جس بنا پر پھر کیا ہوتا ہے کہ جب کچھ احباب جو ان کلاموں کو پیش کرتے ہیں خاص کر محافل میں ایسا ذکر ہوتا ہے تو پھر جو دوسرے عقیدے کے لوگ ہیں ان پر جو ہے وہ پکڑ کرنے میں اس پر اور پھر وہ ان کو پکڑ کر وہ اعتراض ان پر کرتے ہیں جن کا کلام جیسے ابھی آپ نے پیش کیا ہے. تو اس کے بارے میں یہ جو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ خود بھی کلام لکھتے ہیں اور جو ایسے شعراء ہیں جن کو شوق ہوتا ہے لکھنے کا شوق ہونا اپنی جگہ ایک ٹھیک بات ہے لیکن کیا ان کو اس انداز میں کون سی تدابیر اور پرہیز کرنا چاہیے تاکہ ان کے کلام کی وجہ سے جو ہمارے عقیدے پر اور جو نعت پاک پڑھنے والوں پر اور لکھنے والوں پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ اعتراض سے ان کو بچایا جا سکے اس کے بارے میں آپ کیا مشورہ دیں گے ان کو؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء کی صحبت میں رہنا ضروری ہے سبحان اللہ اور ان سے اصلاح کروانا ضروری ہے. بے شک یہ نہیں کہ میں نے جو لکھ دیا سو لکھ دیا اب جو ہو گیا تو پتھر کی لکیر ہے. اگر کوئی اپنی غلطی ہمیں بتائے تو
تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے یہ میں نے غلطی کر دی تھی. فنی غلطی ہو تو ایک وقت کوئی بات نہیں, لیکن شرعی غلطی تو اس پر توبہ کرنی چاہیے اور اپنے علماء کا احترام کرنا چاہیے. اس لیے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ. صحابہ اسی لیے صحابی کہلائے کہ حضور کی صحبت میں تھے. کسی صحابی کا لقب نمازی نہیں ہے, نماز سب پڑھتے تھے لیکن وہ صحابی ہیں اگرچہ ایک لمحے کی صحبت ہے. تو صحبت کا جو اثر ہوتا ہے نا, اچھوں کی صحبت اچھا بنا دیتی ہے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ there is no right way to do the wrong things. آپ اپنی غلطی پر اڑے رہیں اور کہیں کہ میں ہی رائٹ ہوں, تو ایسا نہیں ہے. there is no right way to do the wrong things. کوئی صحیح طریقہ نہیں غلط کام کرنے کا. بے شک جو غلط کام ہے وہ غلط کام, تو اس کی اصلاح کے لیے ہمیشہ تیار ہونا چاہیے علماء کے ساتھ. اور اسی لیے جتنا ضروریات دین سے تعلق جو علم ہے اس کا حاصل کرنا ہم سب پہ فرض ہے. تو علم حاصل کرنا چاہیے. ایکسکیوزز دینے سے کچھ نہیں ہوگا. ہماری پوچھ گچھ ہوگی, پکڑا جائے گا, پوچھا جائے گا کہ تم نے علم حاصل کیوں نہیں کیا. وہ اکر صاحب بہت خوبصورت میسیج جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ احباب جن کو ذوق اور شوق ہے کلام لکھنے کا, بڑا ہی ان کے لیے مفید مشورہ ہے, کیونکہ آپ کا ایمان بھی محفوظ رہے گا, آپ کی محبت جو ہے اس میں بھی نکھار آئے گا انشاءاللہ. جب آپ اصلاح کروائیں گے آپ جس طرح قاری صاحب نے فرمایا ہے, تو یقیناً پھر آپ کے لکھے ہوئے کلام پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا. ہمارے ساتھ خالد بھائی ہیں اسپین سے اس وقت ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خالد بھائی ٹی وی کی آواز بند کریں. خالد بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو جناب؟ جی الحمدللہ. خالد بھائی ٹی وی کی آواز بند کر دیں. دناک تھوڑے نال ملاقات ہوئی سی اسپین میں. خالد بھائی ٹی وی کی آواز بند کر دیں. بند کر دیا جی. اچھا کیا فرمایا آپ نے خالد بھائی؟ سر آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی ڈنہاگ میں. ڈنہاگ میں؟ جی جی ڈنہاگ میں قاری زمان صاحب سے بالکل ایک پروگرام میں گیا تھا, کچھ میرے خیال غالباً پچھلے سال کی تھی, تو آپ نے نعت بھی پڑھی تھی پیر نصیر الدین شاہ صاحب کی. جی جی پڑھی تھی. میری فرمائش ہے دوبارہ پیر نصیر الدین شاہ صاحب کی فرمائش ہے کہ وہ ان کی نعت پڑھیں یا میاں صاحب کا کلام پڑھیں. ہمارے دوست بھی صاحب اسپانیہ میں ادھر برسلونہ میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں, آپ کو بہت پسند کر رہے ہیں. اچھا میں انشاءاللہ العزیز سیٹرڈے اور سنڈے کو جو ہماری اپیل ہے اس میں میری حاضری ہوگی, اور وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ اس میں آپ کو کلام میاں صاحب بھی اور پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب علیہ رحمہ آپ کا کلام بھی وہ سنائیں گے انشاءاللہ العزیز. آپ کا بہت شکریہ کال کرنے کا, بہت نوازش. خالد بھائی اسپین سے تھے. جی قاری صاحب یہ ان کا بھی یہ احباب کی نعت کے ساتھ قاری صاحب ایسی محبت ہوتی ہے کہ یقین مانے جہاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ نعت کی وجہ سے ہی تو ساری عزتیں. وہی تو آپ فرما رہے تھے نا کہ کچھ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جن کی نعتیں اتنی مقبول ہوتی ہیں کہ جتنی سنو پھر سننے کا جی چاہتا ہے. لوگ اس لیے فرمائشیں کرتے ہیں. تو یہ سطحی بات نہیں ہے, یہ دل کی گہرائی کی بات ہے. سبحان. وہ اسی میں مجھے پیر صاحب کا ایک پچھلے دنوں کلام پڑھا تھا, اس میں مجھے وہ بڑا ہی پیارا ایک کلام تھا وہ ان کا, اور اس میں وہ یہی بات جو ابھی آپ نے فرمائی ہے نا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو عشق مصطفیٰ ہے نا یہ ایسا ہے کہ اس میں جتنی گہرائی زیادہ ملتی ہے اتنا ہی اس میں ڈوبنے کا مزہ آتا ہے. تو وہ بڑا ہی پیارا ایک پیارا نقطہ میں آپ کو بتاؤں. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا ایک شعر ہے, ہاں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. آپ بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ تو بول دیے. کبھی آپ نے سوچا اس شعر کے بارے میں کہ اعلیٰ حضرت کیا فرماتی ہیں؟ دوسرا مصرع, دل کو جو عقل دے خدا. میاں سائنس تو کہتی ہے کہ عقل تو برین میں ہے, دماغ میں ہے, تو یہ دل کو جو عقل دے خدا, کیا یہ بات دل میں کہاں آ گئی؟ واہ واہ واہ. عقل دل میں کہاں آ گئی؟ دل تو ایک پمپ ہے, بالکل. It pumps blood, but it's amazing. Subhanallah. It's an amazing apparatus. Subhanallah. Pumping 8,000 liters per day. Subhanallah. And since it starts beating from the second month of pregnancy, it never stops. Subhanallah. This king, what we call him king, the brain, sometimes it sleeps, goes into coma, when put under pressure, it breaks, you know. ساتھ چھوڑ دیتا ہے, دل کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا. سبحان اللہ. اگر آپ زیادہ دوڑتے ہیں تو دل زیادہ دھڑکتا ہے. بے شک آپ کا ہمیشہ ساتھ دیتا ہے, آپ کے ساتھ دیتا ہے, بالکل ساتھ دیتا ہے. اس کے ساتھ جو بلڈ ویسلز ہیں
اس کی جو لمبائی ہے اس کی لینتھ 150 کلومیٹرز. سبحان اللہ. امیزنگ. اللہ کی قدرت ہمارے اندر, ہماری ذات کے اندر کتنی ہے. پھر یہ ایسوسیشن آف عقل, وزڈم, اٹ از ایسوسیٹیڈ ود برین, بٹ اللہ والے کہتے ہیں نہیں, وہ دل میں ہے. اور اب سائنس اس بات کو تسلیم کر رہی ہے, it's just not a pump, it has some emotions as well. سبحان اللہ. خوشی, غم, faith, یہ سب دل میں ہوتا ہے. دل میں ہوتے ہیں. اسی لیے کہا دل کو جو عقل دے خدا, سبحان اللہ, تیری گلی سے جائے. الگ ٹاپک ہے, کبھی کسی بیان میں آپ آئیے. ایسا بڑا خوبصورت ٹاپک ہے, اور انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ کبھی اس کو واقعتاً جو ہے وہ چڑھا جائے. ابھی لیسٹر سے ہمارے ساتھ ہمارے ایک کالر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ, خوش آمدید جناب. آپ کو بھی خوش آمدید. کاشان بھائی سے بات کر سکتا ہوں؟ اوکے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت آپ کا آنا مبارک ہو یو کے اندر. شکریہ شکریہ. اما چینل کے اوپر بھی آپ کا آنا مبارک ہو. جی شکریہ. بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کر, آپ کے کلام کو سن کر. اللہ خوش رکھے. فرمائش یہ ہے کہ حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا کلام تمہارا نام مصیبت میں جب لیا جائے. انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں, ٹائم پرمٹ انشاءاللہ. بہت شکریہ میرے بھائی, لیسٹر سے آپ نے کال کی, اور سارے ہی کلام کر سب یہ کہنے کا ایک میرا خیال ہے غالباً عادتاً بھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ کوئی اچھی سی نعت سنائیں, تو اس پر کئی بار مجھے محسوس ہوتا ہے, حالانکہ مجھے پتا ہوتا ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ جب آقا کی شان میں جو چیز ہوگی تو اس کے نسبت ہونا ہی اس کے لیے بڑی باعث برکت ہے. لیکن یہ چونکہ میرا خیال ہے محاورتاً ہم ڈیلی روٹین میں اس انداز سے بول دیتے ہیں, تو پھر یہ ایسا ہوتا ہے. تو غیر صاحب میں چاہوں گا کہ چند لمحات ہو گئے آپ سے کلام سنے ہوئے, تو میں کیوں نام کلام کی جانب پڑھیں. مل کے پڑھتے ہیں انشاءاللہ. کیوں نہیں. پہلے شعر سنیے اعلیٰ حضرت کا, جو ہم اکثر پڑھتے ہیں نعت خوانی میں, کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ, قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عرش کے آگے جا کے دکھاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے, نور مجسم بن کے دکھاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے. عرش کے آگے جا کے دکھاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے, نور مجسم بن کے دکھاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے. چاند ہوا شق سورج پلٹا ان کے ایک اشارے سے, چاند ہوا شق سورج پلٹا ان کے ایک اشارے سے, چاند ہوا شق سورج پلٹا ان کے ایک اشارے سے. تم بھی ذرائع تم بھی ذرائع کر کے دکھاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے, تم بھی ذرائع کر کے دکھاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے. صلی اللہ علی محمد سلم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم. حضرت جابر کی دعوت میں جیسے ہزاروں سیر ہوئے, حضرت جابر کی دعوت میں جیسے ہزاروں سیر ہوئے, حضرت جابر کی دعوت میں جیسے ہزاروں سیر ہوئے. دعوت ایسی تم بھی کھلاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے, دعوت ایسی تم بھی کھلاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے. صلی اللہ علی محمد
وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہرنی واپس لوٹ کے آئی ان سے وفا کا درس دیا. ہرنی واپس لوٹ کے آئی ان سے وفا کا درس دیا. ہرنی واپس لوٹ کے آئی ان سے وفا کا درس دیا. ایسی حکومت تم بھی چلاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے. ایسی حکومت تم بھی چلاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے. صلی اللہ علی محمد سلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مانا بشر وہ بھی ہے لیکن مانا بشر وہ بھی ہے لیکن یوہاں الیہ بھی تو پڑھو. مانا بشر وہ بھی ہے لیکن یوہاں الیہ بھی تو پڑھو. سنو جو لوگ یہ کہتے ہیں قرآن پاک میں یہ لکھا ہے قل انما انا بشر مثلکم. آدھی آیت کیوں پڑھتے ہیں؟ پوری پڑھیں. اے محبوب تم فرما دو کہ میں بھی ظاہری شکل و صورت میں تمہارے جیسا بشر ہوں، آدمی ہوں. آگے بھی تو کچھ لکھا ہے یوحا الیہ، مجھ پر وحی آتی ہے. مانا بشر وہ بھی ہے لیکن یوحا الیہ بھی تو پڑھو. مانا بشر وہ بھی ہے لیکن یوحا الیہ بھی تو پڑھو. کوئی وحی ایک تم بھی لاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے. کوئی وحی ایک تم بھی لاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شان ہے یہ خدام نبی کی، شان ہے یہ خدام نبی کی، مردوں کو بھی زندہ کیا. شان ہے یہ خدام نبی کی، شان ہے یہ غوث اعظم کی، شان ہے یہ غوث اعظم کی، مردوں کو بھی زندہ کیا. شان ہے یہ خدام نبی کی، مردوں کو بھی زندہ کیا. تم بھی ذرا ٹھوکر سے جلاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے. تم بھی ذرا ٹھوکر سے جلاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے. صلی اللہ علی محمد بولو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھ تو رضواں ان کے عدو سے، عدو یعنی دشمن، اینیمی. پوچھ تو رضواں ان کے عدو سے ثانی کہاں سے لاؤ گے. پوچھ تو
رضواں ان کے عدو سے ثانی کہاں سے لاؤ گے پوچھ تو رضواں ان کے عدو سے ثانی کہاں سے لاؤ گے آؤ ذرا آؤ نا آؤ ذرا اجی آؤ نا آؤ ذرا سایہ تو دکھاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے آؤ ذرا سایہ تو دکھاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ 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 علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. قاری صاحب ماشاءاللہ یہ ابھی جو میرا خیال ہے جو میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بارڈر لائن پر ہوتے ہیں اور اللہ کرے کہ آپ کی زبان سے محبت بھرے الفاظ نکلیں اور وہ جو بارڈر لائن پر ہیں بجائے اس کے کہ وہ جو نیگیٹو سائڈ کی بارڈر لائن ہے وہ جو اصلی جو پازیٹیو بارڈر لائن ہے محبت والی ہے اس کی جانب بڑھیں. اور یہ کلام جو ہے عقیدے کے لحاظ سے اتنا خوبصورت آپ نے پیش کیا. ہمارے ساتھ ہمارے ایک بھائی موجود ہیں لائن پر کافی دیر سے وہ ہولڈ پر ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ ابھی تک وہ ہمارا ساتھ دے رہے ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حاجی افضل صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ جناب میں ٹھیک ہوں. آپ سنائیں کیسے ہیں جناب؟ الحمدللہ الحمدللہ. ناچیز is a student of someone who you love very much, Hazrat Khwaja Peer Sufi Arshad Mahmood Sahab Madazillah Ulali. Oh, from Leeds, mashallah, yes. Yes, I was just literally on the phone to the Sheikh in Leeds and they're watching the live program of Qari Sahab and they're very, very taken aback by Qari Sahab's Zawq and his uniqueness in praising the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. And we've only tuned in now. We don't know how long the program's been going on, but the Sheikh has requested if Qari Sahab could kindly read the famous kalam that they read several times, میری قسمت جگانے کے لیے نبی کا نام کافی ہے. Inshallah. Qari Sahab could read that. I mean, if personally I would like to ask Qari Sahab, my beloved Sheikh would like to hear you read a few verses of that beautiful kalam about the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. You know, how it is enough. That name is sufficient for us. For those people who are not on the borderline, the people who've crossed the border, you know, alhamdulillah, you know, that is what our Sheikh has taught us. And Qari Sahab, sorry for taking so long, but alhamdulillah, as you know, the 22nd of June is coming where we've got the Jashan Eid Miladul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam coming up in Leeds. Inshallah. And if Qari Sahab is around, the Sheikh is asking them if they would bless us and attend that gathering as well. I know Qari Sahab is only here for about 10-11 days, but inshallah, my salam to Sufi Arshad Mahmood Sahab who are watching in Leeds and all their khulafa and everyone else. It's really a great honor for people like Khalifa Sahab to be actually watching our program, alhamdulillah, and it really gives us a great pleasure as well. Yeah. And it really lifts our our heart as well to say that we are doing something which, alhamdulillah, we have got the support and the hand of the Ahlullah on our back, inshallah. I'm really Thank you for your call, really privileged and thankful to Khalifa Sufi Arshad Mahmood Sahab, inshallah, from for Leeds. considering me worth inviting for such a grand event. Inshallah. No, inshallah. Allah willing, one day will come, inshallah. Qari Sahab will. It just depends on وقت کی قید نہیں ہے یہ کرم کی باتیں جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں. واہ وقت کی قید نہیں ہے یہ کرم کی باتیں جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں. This is the third verse from the same knot that you've read today. Yes. Because I know all the knots, inshallah. Yeah, you know. But it's not prompt. Yeah.
the talk we are doing, it just fits into that. Alhamdulillah. So I just keep coming. I won the all UK competition in Naat with this particular MashaAllah, Mubarak, MashaAllah. This is going back about maybe a lot of years now. So it's taking you down memory lane, does it? Alhamdulillah. So let's go back to down memory lane, inshallah. Subhanallah. Shall I start? MashaAllah. Bismillah. मेरी किस्मत जगाने को नबी का नाम काफी है, मेरी किस्मत जगाने को नबी का नाम काफी है, हजारों गम मिटाने को नबी का नाम काफी है। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, दीवानो बोलो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। झूम के बोलो, बुलंद आवाज से बोलो, खुशी हो या कोई गम हो नबी का नाम लेता हूँ, खुशी हो या कोई गम हो नबी का नाम लेता हूँ, कि हर एक गम भुलाने को नबी का नाम काफी है। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, दीवानो बोलो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। आंखों का तारा नाम मुहम्मद, आंखों का तारा नाम मुहम्मद, दिल का उजाला नाम मुहम्मद, स्टार ऑफ द आईज नेम ऑफ मुहम्मद, स्टार ऑफ द आईज नेम ऑफ मुहम्मद, light of the heart name of Muhammad, Najmul Uyuni ismu Muhammad, Najmul Uyuni ismu Muhammad, Nurul Qulubi ismu Muhammad, आँखों का तारा नाम मुहम्मद, दिल का उजाला नाम मुहम्मद। यसअलु मौला बिमा अतैता, यसअलु मौला बिमा अतैता, يسأل مولا بما أتيت، إني أقول اسم محمد. When Allah asks me, what have you brought here? When Allah asks me, what have you brought here? When Allah asks me, what have you brought here? I will say, I have name of Muhammad. I will say, I have name of Muhammad. पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूँगा नाम मुहम्मद, आँखों का तारा दिल का उजाला नाम मुहम्मद, नबी का नाम लेता हूँ सुकून क़ल्ब मिलता है, नबी का नाम लेता हूँ सुकून क़ल्ब मिलता है, नबी के इस दीवाने को नबी का नाम काफ़ी है। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कारी साहब ये क्या था कि जो क्या मैं पहले भी अर्ज कर रहा था, अल्लाह के बरगज़ीदा बंदों का कलाम
اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب اللہ کے برگزیدہ بندوں کی فرمائش ہوئی تو وہ بھی فوراً پوری ہوگی. ہمارے ساتھ محمد نواز بٹ صاحب فرانس سے موجود ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. بٹ صاحب سب سے پہلے تو کافی دیر آپ کو ہولڈ کرنا پڑا ماشاءاللہ, لیکن اتنا خوبصورت کلام آپ نے بذریعہ فون جو ہے وہ بھی سنا. میں سمجھتا ہوں یہ میری باعث برکت ہے, اور آج کے مہمان اور نامور ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, شرکائے بابرکت, نور محفل اور ناظرین محترم خدمت میں اسلامی عقیدت. اور حاجی صاحب بڑا اچھا پروگرام پیش کیا جا رہا ہے. یہ ہمارے فیورٹ پریزنٹر حاجی صاحب کو اتنے سارا کریڈٹ جاتا ہے ماشاءاللہ, اور چیئرمین جو اما کے چیئرمین چینل کے ہیں. تو آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے گن گائے جا رہے ہیں اور پیاری پیاری نعتیں پڑھی جا رہی ہیں, اور انشاءاللہ تا قیامت پڑھی جائیں گی انشاءاللہ. اور میری ریکویسٹ ہے پروفیسر صاحب سے کہ بڑی اچھی آواز میں ماشاءاللہ اللہ حضرت امام رضا خان بریلوی کا کلام کوئی پیش کرے مزید. انشاءاللہ بہت بہت مہربان, اللہ آپ کو سلامت رکھے, آواز میں سوز و گداز اور دے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بٹ صاحب کیسا یہ ہمارے بھائی محمد نواز بٹ صاحب فرانس سے ہمیشہ بہت پیار کرتے ہیں, بڑی محبت کرتے ہیں, بڑی دعائیں دیتے ہیں, اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی محبت کے ساتھ. اور ان کے ساتھ ایک جب یہ پروگرام میں آتے ہیں اور کافی ساتھی ان کے ساتھ ہمیشہ ہوتے ہیں, بڑے پیارے پیارے ساتھی, سبھی بڑی محبت کرنے والے. ماشاءاللہ. نام کیا ہے؟ محمد نواز. جی تو نوازنا جی بانٹتے ہیں نا, آپ نے کہا تو نام نواز بٹ ہے, محبت بانٹتے ہیں. سبحان اللہ. خوبصورت تشریح کی بٹ صاحب کے نام کی, محمد نواز کی تشریح قاری صاحب نے کی ماشاءاللہ. قاری صاحب یہ الحمدللہ اور بھی آپ بہت سی فرمائشیں آتی رہتی ہیں, اور پہلے یہ جو اس سے پہلے آپ نے کلام ایک یہ جو ہے وہ بھی میں نے پہلی بار سنا ہے آج, کہ عرش کے آگے جا کے دکھاؤ. اور مجھے یقین کریں کہ وہ ایک ایک جو معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, خصوصیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ان میں سے ایک ایک کیسے خوبصورت ہر ایک شعر میں ایک ایک معجزے کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اور چونکہ یہاں پر بیان کا موقع نہیں ہے, ورنہ ایک ایک شعر کو ایکسپلین کرنے میں کئی منٹ لگ جاتے ہیں, گھنٹوں لگ جاتے ہیں اس پوری نعت شریف کو سمجھانے میں, اور اس سے ہمارے عقیدے جو ہیں وہ اور مضبوط ہوتے ہیں ماشاءاللہ. تو اسی لیے اجتماعات میں آتے رہیے, سنی دعوت اسلامی پر فالو کرتے رہیے, سنی دعوت اسلامی .net پر یہ ساری چیزیں لائیو پروگرامز بھی اور ریکارڈڈ بھی اپلوڈڈ ہیں. یوٹیوب پر آپ قاری رضوان سرچ کیجئے, بہت سارے پروگرام گھنٹوں جو چلتے ہیں وہ ہیں, انشاءاللہ آپ ضرور دیکھ سکتے ہیں. کیوں نہیں کر صاحب ابھی آپ نے وہ نوازنے کا ذکر کیا, اور اس کے بعد ہمارے بھائی صادق صاحب ہیں لیسٹر سے ماشاءاللہ, یہ بھی دیکھیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. ماشاءاللہ صادق بھائی خوش آمدید پروگرام میں. جی ماشاءاللہ. Can't you speak to Qari Don? You can speak. Yes, Qari Sahib, listen. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hazrat, how are you? Alhamdulillah, I'm fine. MashaAllah. Just want to say it's a beautiful message, and it has got a quick request for you. A kalam of Ala Hazrat called Bilke Gali Gali Taba. Subhanallah. I already mentioned that. Bilke Gali Gali Taba. لیکن ترنم میں پڑھو نا. Qari Sahib, that proves he's been watching the program. So he knows it wasn't read in Tarannum. Sadr bhai, thank you for your call, inshallah. Inshallah. I will be asking Qari Sahib, inshallah, in their own time. What is, Qari Sahib, جو بھی کلام پڑھتے ہیں نا, تو بس میں کہتا ہوں بس یہ پڑھتے رہیں, اور جو بھی کلام یہ پڑھیں مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے. اس لیے میں نے کبھی قاری صاحب کو زیادہ فرمائشوں کے پریشر میں نہیں ڈالا, لیکن یہ کئی بار ایسا کرتے ہیں کہ 8-10 فرمائشیں ایک دم میں ہی پوری کر دیتے ہیں. تو یہ بھی الحمدللہ اللہ کا کرم ہے, اور انشاءاللہ ہر ایک کا کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ ضرور آج تقسیم کیا جائے گا انشاءاللہ. تو قاری صاحب اگلے کلام کی جانب چلے پھر, کیوں نہ, اور کلام نیا کلام کیوں نہیں ماشاءاللہ. اور آپ کو یاد ہوگا میں ماہ محرم میں آیا تھا. ہاں ایک محفل ہم نے بالکل ایک محفل کی تھی, شہیدان کربلا کی. جی اس میں نے حضرت سید آل رسول حسنین میاں بالکل نظمی ماروری برکاتی مارارہ شریف بالکل, جن کا ابھی حال میں یہ سال ہوا,
ان کے کچھ کلام میں نے سنا تھے. جب میں آیا تھا تب ان کا وصال ہو گیا تھا, تو ایک یادیں بھی دل میں تازہ تھیں. 7 سال میں نے ان کے پڑوس میں گزارے, بالکل ایک ہی بلڈنگ میں, اور وہ ساری چیزیں. ان کا ایک خوبصورت کلام. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ہمارے درمیان ہوتا ہے, ہم اس کی قدر نہیں کر پاتے, بے شک, لیکن جب وہ ہمارے درمیان سے چلے جاتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کتنا بڑا خزانہ کھو دیا. ایک نعت انہوں نے ایسی لکھی ہے جو اس وقت بھی ہم پڑھتے تھے لیکن اس کی قدر ہم اس وقت نہیں جان سکتے. اس میں ایک شعر ایسا ہے, ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے لیے لکھا ہو. اللہ والوں کے لیے تو ہے ہی, لیکن لگتا ہے کہ بس ان پر بھی تو صادق آتا ہے. وہ کلام سنیے, بڑا خوبصورت کلام ہے. بسم اللہ. ان کی جام جمع کے شیشے بدن میرا, ان کی جام جمع کے شیشے بدن میرا, ان کی بند مٹھی میں سارا باک پن میرا, ان کی بند مٹھی میں سارا باک پن میرا. عاشق نبی ہوں میں, وارث علی ہوں میں, عاشق نبی ہوں میں, وارث علی ہوں میں. میلا ہو نہ پائے گا, میلا ہو نہ پائے گا, حشر تک کفن میرا, کفن میرا میلا ہو نہ پائے گا. بولو نا میلا ہو نہ پائے گا, حشر تک کفن میرا. عاشق نبی ہوں میں, وارث علی ہوں میں, ہاں عاشق نبی ہوں میں, ہاں وارث علی ہوں میں. میلا ہو نہ پائے گا, بولو نا میلا ہو نہ پائے گا, بولو نا میلا ہو نہ پائے گا. زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, اور محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. میلا ہو نہ پائے گا, میلا ہو نہ پائے گا, حشر تک کفن میرا, کفن میرا میلا ہو نہ پائے گا. پھر سے سنیے. عاشق نبی ہوں میں, وارث علی ہوں میں, ہاں عاشق نبی ہوں میں, وارث علی ہوں میں. میلا ہو نہ پائے گا, بولو نا میلا ہو نہ پائے. کیونکہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. مل کے بولو کس کا, بلند آواز سے بولو کس کا. خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, اور ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو, اور قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. عزیز ہو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو, تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا. پھر میلا ہو نہ پائے گا, میلا
لہو نہ پائے گا حشر تک کفن میرا میلا ہو نہ پائے گا حشر تک کفن میرا میں نے سارے کام اپنے مصطفیٰ کو سونپے ہیں میں نے سارے کام اپنے مصطفیٰ کو سونپے ہیں کیا بگاڑ پائے گا کیا بگاڑ پائے گا دور پرفتن میرا کیا بگاڑ پائے گا دور پرفتن میرا عرض گنگ بھی میری ہے خطہ جمن میرا عرض گنگ بھی میری ہے خطہ جمن میرا سنو عرض گنگ گنگا کی زمین خطہ جمن جمنا کا علاقہ ہے نا عرض گنگ بھی میری ہے خطہ جمن میرا میں غلام خواجہ ہوں میں غلام خواجہ ہوں ہند ہے وطن میرا میں غلام خواجہ ہوں بولو نا میں پوری طاقت لگاؤ بولو نا میں غلام خواجہ جو خواجہ کا غلام ہے ذرا اشارہ کرے میں غلام خواجہ ہوں سب مل کے بولو میں غلام خواجہ ہوں ہند ہے وطن میں گدائے خواجہ چشت ہوں مجھے اس گدائی پہ ناز ہے میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو اور میرا خواجہ بندہ نواز ہے میں غلام خواجہ ہوں میں غلام ہوں ہند ہے وطن میرا میں غلام خواجہ ہوں ہند ہے وطن میرا عرض گنگ بھی میری ہے خطہ جمن میرا عرض گنگ بھی میری ہے خطہ جمن میرا میں غلام خواجہ ہوں میں غلام خواجہ ہوں ہند ہے وطن میرا میں غلام خواجہ ہاں ہند ہے اور نعت مصطفیٰ لکھنا نعت مصطفیٰ پڑھنا نعت مصطفیٰ لکھنا نعت مصطفیٰ پڑھنا مجھ کو بخشوائے گا مجھ کو بخشوائے گا ہاں یہی چلن میرا مجھ کو بخشوائے گا ہاں یہی چلن میرا اور جب میں نعت لکھتا ہوں پڑھتا ہوں تو کیا ہوتا ہے عرش جھوم جھوم اٹھا قدسیوں کو بجدایا ہاں عرش جھوم جھوم اٹھا قدسیوں کو بجدایا
نعت مصطفیٰ میں جب نعت مصطفیٰ میں جب کھل گیا دہن میرا نعت مصطفیٰ میں جب کھل گیا دہن میرا سنو حشر میں ترازو پر تول جائیں گے اعمال حشر میں ترازو پر تول جائیں گے اعمال کام آ ہی جائے گا کام آ ہی جائے گا نعت کا یہ فن میرا کام آ ہی جائے گا نعت کا یہ فن میرا کیونکہ میں غلام خواجہ ہوں مل کے بولو میں غلام ہوں ہاں میں غلام خواجہ ہوں ہند ہے اور ہند ہی نہیں عرش سے پرے جا کر مصطفیٰ نے بتلایا رجب کا مہینہ ہے شب معراج آ رہی ہے عرش سے پرے جا کر مصطفیٰ نے بتلایا یہ زمین بھی میری ہے یہ زمین بھی میری ہے اور ہے گگن میرا یہ زمین بھی میری ہے اور ہے گگن میرا میں غلام خواجہ ہوں بولو نا میں غلام خواجہ ہوں ہند ہے وطن میرا گلشن مدینہ سے نظم مجھ کو نسبت ہے آل رسول ہے نا سبحان اللہ گلشن مدینہ سے نظم مجھ کو نسبت ہے ایک ایک کلی میری ایک ایک کلی میری گل میرا چمن میرا ایک ایک کلی میری بولو نا ایک ایک سپورٹ می مل کے بولو ایک ایک کلی میری کیا بات رضا 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 اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول گلشن مدینہ سے نظم مجھ کو نسبت ہے ایک ایک کلی میری ایک ایک کلی میری گل میرا چمن میرا ایک ایک کلی میری گل میرا پھر سے سنو کیا بات رضا کیا بات رضا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول مل حسن تم مل حسین للنبی ریحانتین مل حسن تم مل حسین للنبی ریحانتین
الحسین فاطمہ قرۃ عین جدہم صلو علیہ فاطمہ قرۃ عین جدہم صلو علیہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ النبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ النبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ وینال البرکہ کل من صلی علیہ وینال البرکہ کل من صلی علیہ اللہ 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 گلشن مدینہ سے نظم مجھ کو نسبت ہے ہاں گلشن مدینہ سے نظم مجھ کو نسبت ہے ایک ایک کلی میری بولو نا ایک ایک کلی میری گل میرا چمن میرا ہاں میں غلام خواجہ ہوں میں غلام خواجہ ہوں ہند ہے وطن میرا ماشاءاللہ ناظرین انشاءاللہ یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ قاری صاحب ایک کلام میں کتنی کلام اعلیٰ حضرت بھی اس میں شامل ہو گیا اور بھی بیشتر فرمائشیں پوری. ابھی عبداللہ بھائی ہیں بلیک برن سے ہمارے ساتھ تو میں ان کی جانب چلتا ہوں. عبداللہ بھائی جو ہے وہ سننے میں اتنے محو ہوئے کہ وہ ابھی سن ہی رہے ہیں تو میری بات بھی اسی اسنا میں سن لیں کہ انشاءاللہ العزیز آپ کا جو نام ہے وہ لسٹ میں آ چکا ہے. آپ کا نیم ہم نے مینشن کر دیا الحمدللہ اور جو اب آپ کوشش کرتے رہیں ان کے نیمز بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی لسٹ میں آ چکے ہیں انشاءاللہ العزیز اور خواجہ اجمیر اور غوث پاک سب کی لسٹ میں انشاءاللہ آپ سب کے نام جو ہے وہ آ چکے ہیں. قاری صاحب بہت سی فرمائشیں آپ نے اسی کلام میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا وہ پوری ہوگی. نواز بٹ صاحب ان کی صادق بھائی لیسٹر سے اعلیٰ حضرت کے کلام کی فرمائش اور بھی بہت سے اور صرف جو پہلی فرمائش ہوئی تھی ہمارے بھائی کی وہ تھوڑی سی رہ گئی وہ بھی کبھی نہ ہوا تو پھر انشاءاللہ اگلی بار سے کیونکہ کوئی کچھ تشنگی جو ہے اس کو بھی باقی رہنا چاہیے. تو قاری صاحب انشاءاللہ ضرور پھر تشریف لائیں گے کرم فرمائیں گے تو جو مزید فرمائشیں ہیں. قاری صاحب آج تو یقین مانیں کہ اتنے پیارے اور خوبصورت اور نئے کلام آپ نے پیش کیے ہیں. میرا تو جی چاہتا تھا کہ ایک کوئی آپ جو ہے وہ بس جاری رکھیں اور میں سنتا اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ایسے عقیدے کے پر جو ہے نا مبنی بڑے ہی وزنی خوبصورت عقیدے کی ترجمانی کرنے والے اشعار جو ہیں یہ بڑی ہی محبت سے میں سمجھتا ہوں چن کر آپ نے رکھے ہیں. تو آخری لمحات ہیں قاری صاحب اور خواجہ اجمیر کی بارگاہ میں میں نے عرض کرنا تھا اور آپ نے میرے دل کی بات جو ہے وہ بھی کہ خواجہ اجمیر کا ذکر جو ہے وہ بھی کیونکہ یہ رجب میں ابھی پچھلے دنوں بہت خوبصورت سیریز کی ہم نے خواجہ صاحب کی زندگی پر اور بہت سے کلام خواجہ صاحب کی بارگاہ میں جو پیش کیے گئے. میں سمجھتا ہوں یہ اس میں آپ کا ایسا اور ابھی معراج شریف آ رہی ہے اس کا بھی ہم نے منڈے سے ہمارا سیریز شروع ہو رہا ہے اور اس کا بھی آپ نے جو ہے وہ ذکر کر دیا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بس آخری قاری صاحب چند لمحات ہیں میں چاہوں گا کہ ان کو کس انداز سے آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں. بس 1-2 منٹ ہے ہمارے پاس میں چاہتا ہوں اس میں آپ کو پیغام دینا چاہیں. خواجہ اجمیری کے شان میں بسم اللہ امیر سنی دعوت اسلامی کے لکھے ہوئے ابھی اس کے موقع پر اکبری مسجد میں جب میں نے اس کو پڑھا تھا پورا مجمع رو پڑا تھا. سبحان اللہ. جی رقت ہے اس میں. چلیں پھر ایسا کرتے ہیں قاری صاحب میں عارف بھائی کی جانب سے شہزاد بھائی کی جانب سے اپنی جانب سے پوری اما چینل کی جو ہماری ٹیم ہے سب کی جانب سے آپ کا جو ہے وہ مشکور ہوں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے آپ وقت نکال کر امت کے دلوں کو جو ہے وہ عشق رسول بخشنے کے لیے تشریف لائے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ نے چاہا تو یہ بہاریں ایسی خوبصورت بہاریں پھر لوٹ کر آتی رہیں گی. مجھے بھی موقع ملتا رہے گا آپ بھی آتے رہیں گے اور ہم آپ سے کلام بھی سنتے رہیں گے. تو ناظرین ابھی قاری صاحب جو ہیں
وہ آخری کلام جو ہے وہ پیش کریں گے اور اسی دوران ہمارا پروگرام جو ہے وہ اختتام پذیر ہوگا. دعا انشاءاللہ آف دی کیمرہ آپ سب کے لیے قاری صاحب کریں گے, وہ ضرور کی جائے گی. دعاؤں میں ہم کبھی نہ آپ کو بھولے ہیں نہ بھولیں گے انشاءاللہ العزیز. تو آج ہی محمد افضل کو اجازت دیں اور تمام جتنے ہمارے آڈینس ہیں, بڑے بڑے پیارے ہمارے the most young beautiful faces, mashallah, may Allah bless you all and keep you smiling. Inshallah we'll see you again when Qari Sahib comes or any other time. you're welcome. تو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلتے ہیں قاری صاحب کی جانب اور آخری کلام اسی دوران ہمارا پروگرام جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. And if you miss out on something, inshallah, come to Monday in Preston, Masjid Noor, inshallah. Inshallah, we'll meet there. Inshallah. What time is that? After Asr, inshallah. چلیے غریب نواز کی بارگاہ میں. بگڑی میری بنا دو یا شاہ سنجری, بگڑی میری بنا دو یا شاہ سنجری, رنجو علم مٹا دو یا شاہ سنجری, بگڑی میری بنا دو یا شاہ سنجری, بگڑی میری بنا دو. پر ہے نہ پاس زر ہے بس آپ کی نظر ہے, پر ہے نہ پاس زر ہے بس آپ کی نظر ہے. طیبہ ہمیں دکھا دو خواجہ, طیبہ ہمیں دکھا دو یا شاہ سنجری, طیبہ ہمیں دکھا دو یا شاہ سنجری, بگڑی میری بنا دو یا شاہ سنجری. کتنا کرم ہے مجھ کو اپنا بنا لیا ہے, کتنا کرم ہے مجھ کو اپنا بنا لیا ہے. بالخیر خاتمہ ہو خواجہ, بالخیر خاتمہ ہو یا شاہ سنجری, بالخیر خاتمہ ہو یا شاہ سنجری. پھر ہند کی زمین پر ظالم ابھر رہے ہیں, پھر ہند کی زمین پر ظالم ابھر رہے ہیں. تیرے نظر چلا دو خواجہ, تیرے نظر چلا دو یا شاہ سنجری, تیرے نظر چلا دو یا شاہ سنجری. بگڑی میری بنا دو یا شاہ سنجری, بگڑی میری بنا دو یا شاہ سنجری. اس نے عمل سے قاصر در پر کھڑا ہے شاکر, اس نے عمل سے قاصر در پر کھڑا ہے شاکر. اپنا اسے بنا لو خواجہ, اپنا اسے بنا لو یا شاہ سنجری, اپنا اسے بنا لو یا شاہ سنجری. بگڑی میری بنا دو یا شاہ سنجری, رنجو علم مٹا دو یا شاہ سنجری.